وسوسہ تو ایک طرف رہ گیا، اگر وہاں شیطان بھی آئے تو ٹک نہیں سکتا، تو بھاگ جاتا ہے، وہ تو بھاگ جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تھا شیطان، حضور غوث پاک کے پاس آیا تھا، آتا ہے، اور اللہ والوں کے پاس ٹکتا نہیں، آ جاتا ہے، ٹکتا نہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال اللہ کی عبادت کی، 40 سال۔ یہاں بھی لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، کیسے جی کیسے کر لی؟ تو میں نے کہا قرآن پڑھو، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے اور قیام کرتے۔ تو یہ قرآن کی نص نے جب بیان کر دیا، تجھے کیسے شک ہو گیا؟ جو قرآن کی نص بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے کچھ بندے راتیں سجدے اور قیام میں گزار دیتے۔ حضور غوث اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ تو ایک دن آسمان پہ نا ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا آیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ کہنے لگا عبد القادر میں تیرا رب ہوں۔ اس کے اندر سے آواز آئی، میں تیرا رب ہوں، تو نے بڑی عبادت کر لی، اب تو بے شک پڑھ بے شک نہ پڑھ۔ کئی ملنگوں کو معاف نہیں ہو گئی معاذ اللہ، کہ بے شک پڑھ بے شک نہ پڑھ، عام اجازت ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب آپ نے یہ پڑھا تو وہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا عبد القادر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں شیطان ہوں؟ تو آپ فرمانے لگے پاگل، مجھے کیسے پتہ نہ چلتا؟ اس رب نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو نماز معاف نہیں کی، اس نے عبد القادر کو کیسے معاف کر دی؟ جب حضور کے لیے یہ حکم نہیں آیا کہ محبوب چاہے پڑھو چاہے نہ پڑھو، وہاں تو حکم آیا کہ محبوب تہجد بھی پڑھو، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ، نفع دے گی آپ کو، تہجد بھی پڑھے۔ تو ان کے لیے جب یہ حکم نہیں تو میرے لیے کیسے آ گیا؟ اب شیطان تھا نا، تو اس نے پھر ایک اور چال چلی، یہ باز نہیں آتا، ہم باز آ جاتے ہیں کئی دفعہ، اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاتے، لڑ کے تھک جاتے ہیں، وہ نہیں تھکتا، وہ نئی سے نئی چال، نئی سے نئی چال، اس کا نیا سے نیا روپ، من الجنت والناس، جنوں میں سے بھی اور اس کے نئے سے نئے روپ ہوتے۔ اس نے ایک نیا روپ دھار لیا، کہنے لگا عبد القادر 300 ولی میں نے اسی طرح گمراہ کیے، آپ چونکہ عالم تھے تو آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا۔ تو غوث اعظم فرمانے لگے نئے روپ سے آئے ہو؟ کہنے لگا 300 میں نے گمراہ کیے، یہ تو آپ عالم تھے تو بچ گئے، آپ جانتے تھے تو بچ گئے، میں نے 300 گمراہ کیے۔ تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے پھر گمراہ کرنے لگے، نیا روپ دار کے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ کئی عالم بھی تو گمراہ ہو جاتے ہیں نا، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ میرے بھائی، میرے عزیز طریقت کے مسافروں، یاد رکھو، سمجھ لو اس بات کو کہ وسوسہ آتا ہے۔ وسوسہ، 2 قسم کے مہمان آتے ہیں، 2 قسم کے مہمان۔ ایک مہمان وہ آتا ہے جو آتا ہے تو بندہ توجہ نہیں کرتا، وہ خود کہتا ہے اس نے نہیں میری طرف توجہ کی، وہ مہمان چلا جاتا ہے، پتہ نا آپ کو۔ اور جس کو بندہ اٹھ کے سینے سے لگائے اور اس کے ساتھ گفتگو شروع کر دے، وہ مہمان جاتا ہے؟ وہ تو بیٹھا رہتا ہے، وہ تو نہیں جاتا۔ وسوسہ آتا ہے، جو تو توجہ نہ کرے اس کا چلا جاتا ہے، اور جو سینے سے لگا لے، سوچنے لگ جائے، غور کرنے لگ جائے، اس کا وسوسہ بیٹھ جاتا ہے، اسی کے پاس رہتا ہے، دوستانہ کر لیتا ہے، کئی دفعہ تو بالکل مکان ہی ساتھ بنا لیتا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی بات کان میں، ہر وقت کوئی نہ کوئی بات کان میں۔ کیوں وسوسہ آتا ہے؟ تجھے کیسے آ گیا؟ اس کا یقین کامل ہو، اسے وسوسہ کیسے آئے؟ جس کی توجہ سیدھی ہو اسے وسوسہ
ਨਾ ਛੱਡ ਯਾਰ ਦਾ ਬੂਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ ਰੋਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਇਜੜੋਂ ਵਿਛੜੀ ਉਹ बगयाड़ा जोगी। ये तो भाई तू अगर अंदर रहता, सोबत के अंदर रहता, छतरी के नीचे रहता, तो फिर वसवसा तुझे कैसे वसवसा किस तरह तेरे पास आया? वसवसा उसके पास आता है जो वसवसे की जानिब तवज्जो करता है। बहुत ज्यादा लोगों को बदगुमानी होने लगी है, बहुत ज्यादा वसवसे आने लगे हैं, बहुत ज्यादा ख्याल होने लगा है, बहुत ज्यादा तवज्जो होने लगी है। बड़ी लोगों का मेयार इस तरफ जाए, हर चौथा आदमी आके कहता है बुरे ख्यालात आते। क्यों भाई बुरे ख्यालात आते? कैसे आ गए? हमारा तो दिल ही एक है और दिल में यार भी एक है, दूसरे के लिए जगह ही कोई नहीं, तो वसवसा कैसे आएगा? हम तो उसके दीदार से ही आज तक फारिग नहीं हुए, तो गैर की तरफ देख कैसे लिया? ये कैसे हो गया? मुमकिन कैसे हुआ? अपने आप को समेटे, इन वसवसों से अपने आप को बचाएं, इन पर कतई तौर पर कोई तवज्जो न दे। और अगर कभी आ भी जाए, अगर कभी आ भी जाए, तो मैंने कहा है कि उसको सीने से लगाने की जरूरत, उसको झटक दे, बात खत्म हो गई। आ जाता है वसवसा, बड़ों को आ जाता है, वसवसे आया करते हैं, आया जरूर करते हैं। लेकिन जो लोग काबिल होते हैं, जिनका ईमान मजबूत होता है, जिनका तयक्कुन मजबूत होता है, उन लोगों के पास वसवसे हमेशा रहते नहीं। एक अहम बात इस्लाह की जो समझनी बड़ी जरूरी है, आपके लिए बड़ी जरूरी है। आपने ये गौर करना है कि वसवसा आता कहां से है। कोई नहीं समझ आई आपको मेरी बात की? नहीं आई होती तो आप बड़ी दूर पहुंच चुके होते। सर्दी बड़ी ज्यादा थी कमरे में, तो कहीं से हवा आ रही थी ठंडी, तो अब ठंड बड़ी लग रही थी, तो बंदे ने फौरन उठ के भला क्या करना होता है? नहीं, वो पता नहीं कित्थों आ रही बारी थी, तो अभी गाली है ना जी। अगर तो खिड़की से आ रही है तो किसको बंद करेंगे, और अगर दरवाजे से आ रही है तो जी, और अगर छोटे बच्चे ने पंखा चला दिया तो जी, चल पंखा रहा है, बंदा सारा दिन दरवाजा बंद करता रहे। समझना है आपने बात को। आपने उस दरवाजे को बंद करना है जहां से वसवसा। हुजूर गौसे पाक को अल्लाह ने बड़ा एजाज दिया, बड़ी करामात दी। आप फरमाया करते थे, मैंने 40 साल अपने रब को राजी किया मुसल्ले पे बैठ के। तो मेरे मालिक ने फिर पूछा है कि अब्दुल कादर कुछ मांग ले, कोई बात कर ले। तो सैयदना गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने फिर अपने रब करीम की बारगाह में अर्ज़ किया, मालिक जो क़यामत तक मुझसे मोहब्बत करे, फजल करना उसे बगैर तौबा के मौत ना देना। तो मेरे रब ने मेरी इस दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाया कि जो मुझसे प्यार करेगा, मेरा नाम लेगा, वो बगैर तौबा के नहीं मरेगा। जिन्नात भी आपकी बारगाह में हाज़िर होते, आपको शेख बहरो बर कहा जाता है। जब आपने मिंबर पर बैठकर ये ऐलान फरमाया ना कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो खुरासान के जंगलों में मोइनुल मिल्लत वद्दी नताए रसूल हिंदुल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी मौजूद थे। तो वहाँ ऐलान करने लगे, कहने लगे, गौस पाक सिर्फ गर्दन पे क्यों, आप मेरी आंखों पे भी कदम रखे, मेरे सर पे भी कदम रखे। अल्लाह ने इन औलिया को बड़ा एजाज़ दिया, इन्हें अल्लाह ने बड़ी शान दी। अपनी निस्बत अल्लाह के बंदों से मजबूत रखें। ज़रूरी नहीं कि आप किसी जगह मुरीद ही होंगे तो आपकी निस्बत मजबूत होगी। आप ख्वाजा मोइनुद्दीन से प्यार करें, आप हज़रत बहाउल्लाह नक्शबंद बुखारी से प्यार करें, दाता अली अजमेरी से प्यार करें, आप गौसे पाक जिलानी से, आप अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करें, उनका तज़किरा सुनें। अब तो पूरी मुहिम चली हुई है अल्लाह के बंदों के खिलाफ। लोगों ने ऐसा वार चलाया कि बस जी कुछ भी नहीं जी, आप छोड़े, आप डायरेक्ट किताब व सुन्नत को पढ़ें, कोई भी नहीं जी, कोई वली नहीं। तो फिर वो जो इतनी आयतें, वो हदीसें, वो सारा कुछ, इसका मतलब है उम्मत में वली होते ही नहीं। तो अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का क्या माना है?
اس کا کیا مطلب؟ آپ نے تو ملیا میٹ کر دیا سارا، پوری مہم چلی اللہ کے بندوں سے پیار کرے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے. اور حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ اگر وہ ان جیسے عمل نہ بھی کرے تو فرمایا اللہ بڑا کریم ہے، ایمان کی سلامتی سے جائے اللہ ان کے ساتھ ہی کھڑا فرما دے. سیدنا غوث اعظم کی کرامات اتنی متواتر کے ساتھ ہے کہ ملا علی قاری فرماتے اتنی تو کرامتیں سنی نہیں جتنی غوث پاک کو اللہ نے عطا فرمائی. رب کریم نے انہیں درجہ دیا، وقار دیا، ان کی دعاؤں کو قبولیت دی، اللہ نے انہیں اعزاز کے ساتھ نوازا، اللہ نے ان پر فضل فرمایا. ایک تاجر تھا تو ملک شام جاتا تھا اکثر تجارت کرنے کے لیے، مال کما کے لاتا، غریبوں کی بھی مدد کرتا، مدارس کی، مساجد کی، سب جگہ جہاں دین کی ضرورت ہوتی پہنچتا. ایک بغداد میں اور درویش بھی گزرے جن کا نام شیخ حماد ہے، وہ بھی بڑے درویش تھے. وہ تاجر شیخ حماد کے پاس گیا، کہنے لگا میرے لیے دعا کر دے، میں جا رہا ہوں سفر کے لیے. تو انہوں نے کہا میں صبح بتاؤں گا. استخارہ کیا، صبح کہنے لگے نہ جانا، تیرا مال بھی لوٹ جائے گا اور تو قتل بھی ہو جائے گا. وہ بڑا پریشان ہوا، حضور غوث پاک کے پاس گیا، کہنے لگا حضور وہاں بھی میں نے کہلا بھیج دیا ہے، سامان میرا پڑا ہے، جاؤں گا نہیں، پیمنٹ نہیں کروں گا، ملے گا نہیں تو خسارہ ہو جائے گا، مہربانی فرمائے. غوث پاک نے مراقبہ کیا اور میں تو جا اللہ خیر کرے گا، تو جا اللہ خیر کرے گا. مرید کا عمل کے یقین، پیر کا عمل کے یقین. چلے آپ فیصلہ کر لیں تو میں آگے بڑھتا ہوں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرید سے کہا تو جا اور اللہ خیر کرے گا. وہ گیا، کہتے میں نے پیمنٹ کی، مال لیا، واپس آیا، گھوڑوں کا سفر تھا، رستے میں رات کو ایک جگہ سویا، خواب دیکھتا ہوں. خواب میں ڈاکو آ گئے، انہوں نے پہلے مال لوٹا، پھر مجھے قتل کیا، اور جب میرے گردن پر انہوں نے خنجر چلائی، خواب دیکھ رہا ہوں تو میری فٹافٹ آنکھ کھل گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اسی وقت ہی رخت سفر باندھا، سر پٹ گھوڑے دڑائے، کچھ رات کو کچھ دن کو، سویرے بغداد پہنچ گیا. کہتے خیال تھا کہ پہلے غوث پاک کے پاس جاؤں گا لیکن پہلے شیخ حماد سے ملاقات ہو گئی. میرا چہرہ دیکھا، پریشان تو دیکھ کے مسکرائے، فرمانے لگے بھی تیرا پیر بڑا شاندار ہے، تیرا پیر بڑا شاندار ہے. وہ کام جو حقیقت میں ہونا تھا نا، حقیقت میں انہوں نے دعا کی ہے تو رب کریم نے اسے خواب بنا دیا ہے. ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے اسے، اب میں بات مضبوط کرنا چاہتا ہوں تو میں ایک حدیث پاک بھی پڑھ دوں. لوگ کہیں گے جی مرنے والا بھی بڑھ جاتا ہے، عمر بھی بڑھ جاتی ہے. مشکات کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو رزق بھی بڑھ جائے، عمر بھی لمبی ہو جائے، تو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو. اس کا مطلب ہے کہ عمر بڑھ جاتی ہے، موت کچھ وقت کے لیے ٹل بھی جاتی ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں وقت گزارا ہے. کچھ بندے اللہ کے بڑے خاص ہوتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا، شان عطا فرمائی کہ غوث اعظم درمیان اولیاء کیوں محمد درمیان انبیاء. اس طرح نبیوں میں رسول کریم کا مقام ہے نا، اس طرح ولیوں میں غوث پاک جیلانی کا مقام. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کئی اعزازات دیے. سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے انہیں کرامات عطا کی. کرامت دین کا پورا ایک حصہ ہے. ہمارے یہاں نا لوگ کہتے ہیں اخلاق بیان کریں جی، وہ کہتے کیا تھے؟ کرامت کیا ہوتی؟ بھئی کرامت تو قرآن پاک نے بیان فرمائی. آصف بن برخیا جناب بلقیس کا، ملکہ بلقیس کا تخت لائے تھے. یہ اللہ نے کیوں آیت نازل کی قرآن پاک میں؟ وہ قصہ کہانی ہے کہ وہ جی تخت لائیں، یہ کیوں بیان کی؟ اور تخت آیا کس طرح آیا؟ انہوں نے کہا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے آ جائے گا. پھر آیا کہ نہیں آیا؟ ان سے پوچھا یہ کیسے آیا؟ کہنے لگے ھذا من فضل ربی،
او سنگیو، صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تخت لا سکتا ہے، نبی پاک کا غلام نہیں لا سکتا؟ یار آپ نے کرامت کا انکار کر کے اپنے آپ کو کمزور کر لیے. اور نہیں جی نہیں، یہ کیسے ہو؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ سورہ نمل روز پڑھے اور جناب سلیمان علیہ السلام کے امتی کی شان بیان کرے کہ وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے 80 گز اونچا، 80 گز چوڑا، 80 من وزنی تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آئے. کسی بندے کا ایمان خراب نہیں ہوتا. اور میرے غوث پاک جیلانی، یہ وہ بندے ہیں جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، امتیوں کی طرح نہیں. کن کی طرح؟ نبیوں کی طرح، نبیوں کی طرح. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ہم کو ملنگ لوگ نہیں ہیں، الحمدللہ تعالی. ہم تو غوث پاک کی کرامت بھی مانتے ہیں، پر قرآن و سنت کی اینک لگا کے مانتے ہیں. یہ میری بات سمجھ لیں. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے طالب علموں کو سبق پڑھا رہے تھے، تو سبق پڑھاتے پڑھاتے نا ہاتھ آگے بڑھایا تو اچانک ہاتھ واپس آیا تو گیلا ہو گیا تھا سارا. تو شاگرد بھی بڑے سیانے ہوتے ہیں، انہوں نے سبق چھوڑ دیا، استاد جی کے گیلے بازو کو دیکھنا شروع کیا. حضور یہ کیا ہے؟ تو غوث پاک بھی غوث پاک تھے. ہر بندے کا ہاضمہ اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ اس کو ہر بات ہضم ہو جائے. کئیوں کو بد ہضمی بھی بڑی سخت ہوتی ہے، کھٹے کھٹے ڈکار آتے ہیں بات سن کے، کانوں سے دھواں بھی نکلتا ہے کئی دفعہ. تو انہوں نے پوچھ لیا فٹافٹ کہ حضور یہ کیا ہوا؟ تو غوث پاک کو پتا تھا کہ سب کا ہاضمہ ٹھیک. میاں صاحب نے بھی کہا تھا خاص ساندی گلامہ آگے نہیں مناسب کرنی. اگلا شعر میں نہیں یہ پڑھنا کیونکہ زیادہ ڈاڈ ہے، تو میں ادھر ہی رہتا ہوں. اتنا ہی کافی ہے کہ خاص ساندی گلامہ آگے نہیں مناسب کرنی. انہوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے تمہارے والی بات نہیں. اللہ اکبر. ابھی سبق پورا ہو رہا تھا تو بندے دوڑے دوڑے آ گئے اور انہوں نے نعرے لگانے شروع، یا غوث یا غوث یا غوث. لوگ کہتے ہیں غوث پاک سے ملتا نہیں. میں کہ ٹھیک اندے انہوں نے ہی نہ ملیا، جنہوں ملیا اس سے رولا پانا نہ بڑا ملیا ہے بڑا ملیا ہے بڑا ملیا. اپنا اپنا معاملہ نا. کسی نے کہا حضور کچھ نہیں دیتے، تو کسی نے کہا میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے، در بے بہا دیے. جس کو ملا ہے وہ تو شور کرے گا. تو تھوڑی دیر کے بعد ہی بندے پہنچ گئے. انہوں نے آ کے یا غوث کے نعرے بھی لگائے، وہ مچلے بھی، وہ روئے بھی، وہ قدم بھی چومے، اپنے مقدر پہ ناز بھی کیا. شکر ہے اللہ کا، اللہ نے ہمیں آپ کا غلام بنایا، شکر. تو طالب علموں نے پوچھا ہوا کیا؟ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو ڈوبنے لگی تھی. تو ہم نے کہا کہ ہم تو غوث پاک کے ماننے والے ہیں. تو پھر حضور غوث اعظم کا دست مبارک نمودار ہوا ہے اور کشتی کو پکڑ کے کنارے لگا دیا ہے، کشتی کو پکڑ کے کنارے لگا دیا ہے. ایک قریب کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دوسرا اس کی کمر پہ تھپکے دے کے کہنے لگا ویسے ہی ہو سکتا ہے جیسے آصف بن برقیہ کے ذات ہوا، بالکل ویسے ہی ہو سکتا ہے. سیدنا غوث اعظم کی کرامات اتنی متواتر کے ساتھ ہے کہ ملا علی قاری فرماتے اتنی تو کرامتیں سنی نہیں جتنی غوث پاک کو اللہ نے عطا فرمائی. رب کریم نے انہیں درجہ دیا، وقار دیا، ان کی دعاؤں کو قبولیت دی. اللہ نے انہیں اعزاز کے ساتھ نوازا، اللہ نے ان پر فضل فرمایا. غوث پاک نے نا 100 گھوڑے، ملا علی قاری نے لکھا 100 گھوڑے غوث پاک نے اکٹھے خرید لیے، خریدے بھی زرار بھی نسل کے. ترجمہ کرا اج تک کی بنتا ہے اس گل دا، یعنی 1.25 کروڑ والی پجارو تے وہ بھی 100. بڑی مشکل میں نہیں آ جاتے دیکھنے والے. دسو مولوی صاحب دا کی کام ہے؟ اینیاں گڈیاں وہ کٹھیاں وہ ہے گل. تو غوث پاک نے 100 گھوڑے کٹھے ہی. یہاں ایک روایت ہے کہ 50 گھوڑے عربی نسل کے مہنگے. اس دور میں وہی عربی نسل کے گھوڑے کمانا وہی تھا جو آج آپ کے یہاں نا لینڈ کروزر کمانا ہے. ایک غوث پاک کا مرید تھا تو ایک شخص سے کہنے لگا چل میں تجھے اپنے پیر صاحب سے ملا کے لاؤں.
ملا علی قاری نے اس کو لکھا ہے. تو وہ کہنے لگے میں نہیں جاتا پیروں کے پاس. اس نے کہا چل تو صحیح. وہ لے آیا. پہلے دن داخل ہوئے تو غوث پاک کے استبل میں 50 گھوڑے بندھے ہوئے. پہلا ہی شکوا کہنے لگا یار غصہ نہ کرنا. یہی ہوتی ہے نا باتیں, اسٹائل بھی یہی ہوتی, غصہ نہ کرنا. ویسے ایک گھوڑے سے بھی کام چل ہی سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے بڑا بڑا لوگوں کو یاد آتا ہے غریبوں کی بچیاں اور فلانی شے اور غریب اور یہ بڑی بڑی چیزیں یاد آئے, اس کو بھی یاد آ. غصہ نہ کرنا. میں اب اس بیچارے کے پاس جواب بھی کوئی نہیں تھا کہ حضرت صاحب بات تو ٹھیک ہی ہے, لیکن جب آپ کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں نا, پھر آپ کا ان کہانیوں میں الجھنا بنتا نہیں. پھر آج یہ تو باتیں پہلے کی تھی نا, سوچتے پہلے تو بات ہو گئی, اب تو عمل کرنا ہے. تو ہوتے ہیں کچھ کچے بندے بھی بیچارے جو ساری زندگی سیدھے سیدھے ہونے میں ٹائم گزار دیتے ہیں, اور جب تک پکے ہوتے ہیں تب تک کام ہی کھرا ختم ہو جاتا ہے. غوث پاک کا وہ مرید کہنے لگا یار بات تو تیری ٹھیک ہے, پر چلو میں پتہ کروں گا 50 کیوں ہیں. آئے ملے, لیکن وہ روز تنگ کرتا وہ بندہ. پھر پوچھا پیر صاحب سے 50 گھوڑے کیوں رکھے. پھر پوچھا پیر صاحب سے. یہ اس شخص نے لکھا ہے جنہوں نے مشکات کی شرح بھی لکھی ہے. میں صوفی درویش کی بات نہیں کر رہا, ایک محدث کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے بات لکھی ہے. فرمانے لگے وہی بندہ اعتراض کرنے والا بیمار ہو گیا. جگر میں کوئی ایسی تکلیف ہوئی کہ بغداد کے سب سے بڑے طبیب نے کہا کہ تیرا علاج صرف ایک صورت میں ممکن ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا ہو, اسے ذبح کریں گے, اس کا جگر نکالیں گے, وہ تجھے کھلائیں گے دوائی میں, اور 50 گھوڑے ہوں گے تو ٹھیک ہوگا. اب مسئلہ جب یہاں تک پہنچ گیا تو مرتا کیا نہ کرتا. پھر اپنے اسنگی سے کہنے لگا چل پیر صاحب کے پاس. انہوں نے کہا میں نہیں اٹھ جانا. اس نے کہا نہیں تیری مہربانی, تو کوئی کسی اور چیز پہ بہتر, اللہ کا واسطہ. وہ مانیں گے ہی نہیں. اس نے کہا پیر پکڑوں گا, میں منت کروں گا, میں خدا رسول کے واسطے دوں, ایک دفعہ چل ورنہ مر جاؤں گا. مرنے والا بندہ کیا کرے جب موت سامنے نظر آئے. تو گیا غوث پاک کے پاس اور کہتا سارے رستے سوچتا گیا کہ پیروں پہ سر رکھوں گا, پگڑی اتاروں گا, یہ کروں گا, منت کروں گا, ماں کی بات سناؤں گا, اپنی بہنوں کا واسطہ دوں گا, بڑا کچھ کروں گا, حضور اس کے صدقے مان جائیں, چھوٹے بچوں کی بات سن. سارے رستے تیاری کرتا گیا. لیکن جب غوث پاک جیلانی کی ڈیوڑی میں قدم رکھا تو شیخ عبد القادر جیلانی دیکھ کے مسکرائے. فرمانے لگے او یار تجھے بڑا شکوہ تھا میرے گھوڑوں پہ. اصل میں نا تو ایک دن میری گلی سے گزر رہا تھا, میں نے تیرے ماتھے پہ نظر ڈالی تو سمجھ آ گئی تو بیمار ہو جائے گا, اور تیرا علاج بھی 50 گھوڑوں سے ہوگا. میں نے 50 کیا کرنے تھے, میں نے تو تیرے لیے منگا کے رکھے ہوئے. کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. او خدا کے بندے تیرے لیے رکھے ہیں. فرمایا چارہ ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں, وہ میرے مرید ہی ڈالیں گے. تو روز آیا کر, ایک لے جایا کر, اپنا علاج کرا. کرنے لگا حضور مرید کر لیں. فرمانے لگے تو اتنے امتحان لے کے بیعت کرے اسے نہیں کیا کرتے. تو مرید یہ ہے, تو لے جا کھا. اور اپنا آج تک لوگوں کو بدگمانیاں ہوتی, اور جو عمل کرنے والے تھے, اللہ والوں کی بات ماننے والے تھے, وہ بات مان کے درجات بھی لے گئے. اور جو کہانیوں میں تھے وہ بیچارے آج تک کہانیوں میں ہیں. ابھی تک ان کا الجبرا اور ہندسہ کا رزلٹ کوئی نہیں آیا. ابھی تک یہاں کہانیاں. ان بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کریں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی پڑھو گے تو جو چیز سب سے زیادہ نظر آئے گی وہ اللہ کے بندوں کا پیار ہے. غریب سے, مجبور سے, گناہگار سے. گناہگار کے ساتھ آپ کا پیار یہ ہے کہ آپ اسے نیکی کی طرف مائل کر دیں. گناہ انسان کو کھا جاتا ہے, گھن کی طرح چاٹ جاتا ہے. اگر آپ اس کی اصلاح کر دیں گے تو آپ نے اس کے ساتھ بہت زیادہ نیکی کر دی. تو یہ ساری تربیت حضور غوث پاک فرمایا کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں ان کے فیض سے فیض یاب فرمائے. کہو تو راز حیات کہہ دوں, حقیقت کائنات کہہ دوں, وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے, صداقت بے حجاب کر دے, حقیقت آشکار کر دے. ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے
اور مجھے آفتاب کر دے. ابن الجوزی اس زمانے کے بزرگ ہوئے، وہ پڑھایا کرتے تھے فقہ کے اسباق، وہ پڑھاتے تھے. غوث اعظم کا ایک مرید ان کے پاس پڑھنے جاتا تھا، تو اکثر نہ وہ کہتے یار تیرے پیر کو آتا جاتا تو کچھ نہیں، تو رش تو بڑا ہوتا ہے. وہ کہہ دیتے نا لوگ، اب کیا کہا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. تو اس میں کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں لوگ، کہا آتا جاتا تو کچھ نہیں، تو رش بڑا ہوتا ہے. تو وہ شاگرد تھا چونکہ، استاد جی کو کیا کر چپ کر جاتا. دوسرے دن پھر کہا یار تیرے پیر کو آتا جاتا تو کچھ نہیں، دنیا بڑھی جاتی. وہ 3-4 دن گزرے تو شاگرد تنگ آ گیا، کہنے لگا استاد جی آپ اس طرح کریں، میرے ساتھ نہ الجھے، میرے ساتھ ہی چلے، چل کے دیکھ لے وہاں ہوتا کیا ہے. کوئی آدمی چھوٹا اس وقت نظر آتا ہے جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے. تو کہتے نہیں میں خود اتنا بڑا علامہ ہوں، میں کیوں جاؤں کہیں، میں نہیں جاتا. کہتے ہیں وہ پھر ایک دن کہنے لگے، تو میں نے کہا استاد جی یہاں چلے یا بات نہ کرے. کہنے لگے چل پھر چلتے. تو ابن الجوزی چلے. بڑا مشکل ہوتا ہے، انا کے بڑے بت ہوتے ہیں، یہ توڑنے بڑے مشکل ہوتے ہیں. جب آئے نا محفل میں تو اوپر چادر اوڑھ کے آئے، چہرہ چھپا کے آئے، کوئی دیکھے نہ کہ مولوی صاحب بھی کہیں جا رہے ہیں. ہاں میں نے دیکھا ہے. ساری زندگی چودھری صاحب کی، سیٹھ صاحب کی، علامہ صاحب کی، پڑھے لکھے آدمی کی اصلاح نہیں ہو پاتی. کیوں؟ وہ کسی کے سامنے جا کے عاجزی سے بیٹھ نہیں سکتا، وہ کہیں سے اپنے حصے کا فیض لے نہیں پاتا. بہت بڑا ہوتا ہے نا، تو بیچارہ رہ جاتا ہے. اسی اقبال نے کہا تھا اگرچہ بت ہے جماعت کی آستی میں، پر مجھے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. نہیں بیچارے رہ جاتے. تو آ گئے، وہ شاگرد بھی ساتھ تھا. اب حضرت غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے. غوث اعظم کی محفل میں تقریر کا یہ انداز ہوتا تھا کہ وہ ایک قاری صاحب جو مرضی آیت پڑھ دیتے تو غوث اعظم تشریح کرنی شروع کر دیتے. تو قاری صاحب نے تلاوت کی تو غوث اعظم آیتوں کی تفسیر بیان کرنے لگے. آیت کی تفسیر بیان کی تو شاگرد نے، استاد جی چھپے ہوئے تھے تو ان کی طرف دیکھا تو کہنے لگے یہ تو مجھے بھی آتی ہے. دوسری تفسیر بیان کی تو کہنے لگے یہ بھی مجھے آتی ہے. تیسری کی تو میں نے کہا یہ بھی. 11 تفسیریں کی تو میں نے کہا آتی ہے. جب 12ویں آئی نا تو میری آنکھیں کھل گئی. 13ویں آئی تو بس پھر نظر اٹھ گئی. 14ویں آئی تو شاگرد کہنے لگا استاد جی اس کے بارے میں نے کہا چپ کر، بیچ میں بولنا، سننے دے حضرت کیا فرماتے ہیں. اسے چپ کرا دیا. کہتے 40 تفسیریں حضرت نے بیان کی. پھر وہ سر سے دوپٹہ اور وہ کپڑا کب سرکا سمجھ نہیں آئی، کب میرا چہرہ خود بخود کھل گیا کوئی سمجھ نہ آئی، اتر گیا سارا کچھ. فرماتے 40 تفسیریں ایک آیت کی بیان کر کے غوث پاک کہنے لگے بس سننا ذرا، جملہ سننا. فرمانے لگے بس بھائی اب کال ختم، اب حال کی طرف آتے ہیں. اب کال ختم، ظاہری باتیں ختم، اب آؤ حال کی طرف. تو ابن الجوزی کہتے ہیں میں سنجیدہ آدمی تھا پر اللہ اکبر کہا تو میرا کرتا پھٹ گیا، پگڑی گر گئی. میں غوث اعظم کے قدموں میں لگا. میں نے کہا بابا آج اتنا ہی، آگے نہیں جانا ورنہ کلیجہ پھٹ جائے گا. آگے نہیں جانا ورنہ بکھر جائے گی ہر چیز. کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے. صداقت بے حجاب کر دے، حقیقت آشکار کر دے. ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے اور مجھے آفتاب کر دے. کہوں آگے بات؟ تو کہا نہیں آگے نہ بولنا ورنہ کلیجہ پھٹ جائے گا. حضرت یحییٰ بن نجار کہتے ہیں میں غوث پاک کی محفل میں گیا تھا اور ایک دھاگا لے گیا تھا. آج میں نے گننا ہے کتنے بندے توبہ کرتے. ہماری مجلسوں میں نوٹ گنے جاتے ہیں، وہاں کا گنا جا رہا، گننا ہے آج کتنے لوگ توبہ کرتے ہیں. تو کہتے ہیں غوث اعظم تقریر ختم کرتے تھے تو 15 لوگ وہاں سے کھڑے ہوتے تھے. حضور ڈاکو تھے، ظالم تھے، آج کے بعد توبہ کرتے ہیں، غریبوں کا مال بھی واپس کریں گے اور محنت کر کے کمایا کریں گے. 50 وہاں سے کھڑے ہوتے. حضور شرابیں پی، بدکاریاں کی، آج کے بعد کھری توبہ کرتے ہیں. 10 وہاں سے، 20 وہاں سے. اس نے توبہ کی تو میں نے ایک گرہ دے لی، گنڈ ایک گرہ میں نے لگا دی، گانٹھ ڈال دی. دوسرا اٹھا تو میں نے ایک اور دے دی، تیسرا اٹھا تو اور دے دی. آج میں نا گرے لگاتا جاتا ہوں، آخر میں دیکھوں گا کتنے بندے، کتنی گرے بنتی ہیں. کہتے ہیں ایک 2 توبہ کر رہے تھے تو گرہ لگ رہی تھی، 15 کٹھے اٹھنے لگ گئے. اب میں کیسے گرے لگاؤں؟ پھر 50 اٹھنے لگے.
کبھی میں غوث اعظم کی طرف دیکھتا، کبھی بندے گنتا، کبھی